صحابہ کو نشانہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ صحابی اگر جھوٹا ہے، صحابی اگر دجال ہے، صحابی اگر کذاب ہے، صحابی اگر فراڈی ہے، صحابی اگر یہ کہ تحریفیں کرتا ہے، صحابی اگر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بزدل ہے، اور صحابی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وہ ڈرنے والا آدمی ہے، اور صحابی نبی پر قربانی دینے والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ پاک ان کی تعریف کیسے کر رہا ہے؟ پورے قرآن میں کوئی ایسا پارہ نہیں ملے گا آپ کو جس میں صحابہ کی تعریف نہ ہو۔ میرے رب کو اس کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ میرے رب کو اس کی ضرورت کیا پڑی ہے کہ صحابہ کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے؟ یہ نبی کے اس دنیا سے جانے سے چند دن پہلے کی بات ہے، اس دنیا سے جانے سے چند دن پہلے کی بات ہے۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو میرے شاگردوں کے بارے میں۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا، میرے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، صدق الله العلي العظيم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب الجنة هم الفائزون، صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان محترم، برادر اسلام، برادر ایمانی، یہاں پر مولانا منظور مینگل صاحب شیعان محمد و آل محمد کے لیے ایک محاذ کھولے ہوئے رہتے ہیں، تو وہ ہم سے مخاطب کر رہے ہیں کہ شیعان اصحاب پیغمبر کے منکر ہیں، گستاخ ہیں، جبکہ اصحاب پیغمبر کا اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دلوں کا امتحان لیا تقویٰ کی بنیاد پر۔ تو بابا یہ قرآن کی آیت ہے، اس سے کون انکاری ہے کہ اصحاب پیغمبر کا امتحان اللہ تعالیٰ کی ذات نے وقت و فوقتاً مختلف انداز میں لیا ہے، تقویٰ کے انداز میں، اور کبھی میدان جنگ میں، کبھی میدان عمل میں، لین دین کے معاملات میں، بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اللہ تعالیٰ مومن کے امتحان اور اپنے پیاروں کے امتحان اکثر لیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء بھی امتحانوں سے گزرے ہیں۔ تو امتحان اللہ تعالیٰ کی ذات لیتی ہے تاکہ میرا بندہ میرے قریب کتنا ہے، اور اس میں یہ بھی بصیرت ہوتی ہے کہ مزید سے مزید تر میرا محبوب میرے قریب اور زیادہ محبوب ہو جائے۔ عزیزان محترم، یہاں پر ہم یہ مانتے ہیں کہ اصحاب پیغمبر کی عظمت، اصحاب پیغمبر کی توقیر ہم جیسے گناہ گاروں پر ایک فرض کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم ان کی عظمت، ان کی توقیر کو بجا لاتے ہیں اور ہم ان کی قائل بھی ہیں، اور پروردگار عالم ہمیں صحابہ اہل بیت، صحابہ پیغمبر پر چلتے ہیں، ان کی سیرت پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر صحابہ، آپ کون سے صحابہ لیتے ہیں؟ صحابہ مومنین یا منافقین؟ جبکہ جن پر لبادہ اسلامیہ جن پر محیط ہوتا تھا، لبادہ اسلامیہ میں، مسلمانوں کے لبادے میں لوگ جو رسول اللہ کے دائیں بائیں ہوتے تھے، ان میں منافقین بھی ہوتے تھے اور مومنین بھی ہوتے تھے، لفظ دونوں پر صحابہ آتا تھا۔ جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اے میرے پیارے حبیب محمد، تیرے نزدیک آس پاس جو بدو آباد ہیں ان میں اکثریت منافقین کی بھی ہے، تو لوگوں کی نظروں میں وہ صحابی ہیں لیکن قرآن کی نظر میں وہ منافقین ہیں۔ مگر ہمارے لیے باعث تقلید، باعث اطاعت کہ جن کی سیرت ہمیں اپنانی چاہیے، جس کے نقش قدم پہ چلتے رہنا چاہیے، وہ ہے صحابہ مومنین۔ اور وہ کون سے صحابہ مومنین ہے؟ جو صحابہ اہل بیت پیغمبر ہے، صحابہ محمد و آل محمد ہے، کہ جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت۔ اگر تم دونوں کو تھامے رکھا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پتہ چلا کہ صاحبان ایمان وہ ہیں جنہوں نے ان دونوں کو تھامے رکھا، وہ ہمارے لیے باعث توقیر، باعث عظمت ہیں، ان کی عظمت کے قائل ہیں الحمدللہ۔ یہاں تک کہ ہمارے ناموں میں اصحاب پیغمبروں کا نام بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے صحابی ہیں جن کا نام ہمارے بچوں کے نام میں بھی ہوتا ہے، جیسا کہ میرے بیٹے کا نام عمار یاسر ہے، اور یہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا قریبی، بڑا پیارا غلام تھا، کہ جو کہ مولا علی کے میدان صفین میں ہونے، حق پر ہونے کی دلیل تھا۔ یا عمار و اے عمار، آپ فرمایا افسوس ہے کہ تقتلوا کافیۃ الباغیہ، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور تم انہیں جنت کی طرف بلاؤ گے، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائے گا۔ تو عمار یاسر مولا علی کی طرف تھے اور وہیں پہ وہ شہید ہوئے۔ ان کی شہادت پر آج بھی لوگ حق اور باطل کا فیصلہ ہمارے برادران کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر سورہ حجرات میں ہے کہ اے صاحبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے نزدیک کوئی فاسق بنباء فتبینوا،
اگر تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر تو خبر لے کر آئے ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ جب بھی کوئی ایک فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو میرے پیارے حبیب محمد پہلے اس خبر کی اچھی طرح سے تصدیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں ندامت اٹھانا پڑے، آپ نادمین میں سے ہو جائے، ندامت اٹھانا پڑے۔ یعنی کہ یہ قرآن کا فیصلہ آج بھی ہمارے لیے ہے کہ جب بھی کوئی کسی کے لیے کوئی خبر لائے تو پہلے اس کے لیے اچھی طرح تصدیق کر لیا کرے، ایسا نہ ہو کہ آپ کہہ لیں کہ کم علمی کی بنا پر آپ کوئی ایسا خبر پر عمل درآمد کر دیں کہ بعد میں آدمی کو نادم ہونا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اس کے ریفرنس میں مسلم شریف کی حدیث نمبر 2210 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 20 تو اس میں یہ حدیث میں یہ روایات ہے کہ جب یہ آیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو حارث نامی قبیلہ کی طرف، جناب حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، اس کی طرف زکوٰۃ دینے کے لیے بھیجا، مگر صاحب واپس راستے میں واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں گیا تھا، حارث نے مجھے دھمکایا، ڈرایا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، یہاں تک کہ وہ میرے قتل کے در پہ ہو گیا، تو میں تو جان جا کے واپس آئے۔ پھر آپ نے ایک دستہ اور بھیجا کہ حارث سے زکوٰۃ لے کر آؤ، کیا معاملہ ہے؟ ادھر سے حارث چلے ہوئے تھے مدینہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف درمیان میں بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس تو ولید بن عقبہ آیا ہی نہیں ہے۔ اچھا ولید بن عقبہ وہ ہے، اس کا نام ولید ہے، اس کے باپ عقبہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں آپ کے شانے پر اوجری پھینکا کرتا تھا اور آپ کے صحابہ کو طرح طرح کی اذیتیں عقبہ دیا کرتا تھا، یہ اس کا بیٹا تھا۔ تو جب حارث مدینے میں آ کے سارا معاملہ بیان کیا کہ صلی اللہ میرے پاس تو یہ آیا ہی نہیں، میں تو خود زکوٰۃ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر کوئی فاسق، یعنی اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی ایسی خبر لے کر آئے تو پہلے اس خبر کی اچھی طرح سے تصدیق کر لیا کرو تاکہ بعد میں ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ تو یہاں پر میں نے کہنے کا کہ یہ رکھتا ہوں کہ ہم شیعان علی محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں، اصحاب پیغمبر کے ماننے والے، ہم ان کو مانتے ہیں جو اصحاب تقویٰ پر فائز ہیں، اصحاب مومنین ہیں۔ ہم منافقین کو تو قرآن بھی نہیں منوا رہا اور آپ بھی نہیں مانتے، اور حدیث وہ بھی آپ کے سامنے ہے، بخاری شریف کی حدیث صحیح ہے میں موجود ہے کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ کچھ ایسی شخصیات لائی جائیں گی کہ جس کو آپ حوض کوثر سے فرشتے وہاں پہ ہٹا دیں گے، آپ پوچھیں یہ کون ہے؟ یہ تو میرے بڑے قریبی ہیں، میرے صحابی، آپ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے بعد بڑے طرح طرح کی بدعات کو قائم کر لیا۔ پتہ چلا یہ صحابہ مومنین نہیں تھے، وہ منافقین کہ جس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے، اور پوری سورہ منافقین بھی آپ کے سامنے ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اصحاب پیغمبر، اصحاب اہل بیت کے ساتھ محبت اور وابستگی کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔